بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فضيلة الشيخ جنید مکی حفظہ اللہ دیگر معزز معقر علماء کرام اور بالخصوص ہمارے نوجوان دوست جن کی قد و کاوش سے یہ پروگرام ہوتے رہتے ہیں، عبداللہ سعود عثمانی حفظہ اللہ، ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ میں کسی مقصد سے یہاں آ رہا ہوں تو فوراً پمفلیٹ نکال کر چھوٹا موٹا اشتہار واٹس ایپ وغیرہ پر وائرل کر کے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہوئے کوئی پروگرام یہاں منعقد کر دیتے ہیں اور بجڑیا اور اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے اور وہ جوار سے تشریف لائے ہوئے اور اس مسجد میں جو لوگ جمع ہیں، معزز سامعین حضرات، معاشرے کے اندر اس وقت بہت سی برائیوں نے جنم لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انی ارا ما لا ترون، جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان سے فتنے گر رہے ہیں تمہارے گھروں میں، کوقع القطر، جیسا کہ بارش کے قطرے گرتے ہیں، ایک پانی کی بوند گری اور اس کے بعد دوسری اس کے پیچھے، تیسری اس کے پیچھے، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فتنوں کو آسمان سے گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ایک فتنہ ختم ہوتا ہے، دوسرا فتنہ اس کے پیچھے جنم لیتا ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے، تیسرا اس کے پیچھے آتا ہے، تیسرا ختم ہوتا ہے، چوتھا اس کے پیچھے آتا ہے۔ یہ فتنے تمہارے گھروں میں ایسے ہی گریں گے جیسے بارش کا پانی اور اس کے قطرے تمہارے گھروں میں گرتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر کتنی برائیوں نے جنم لے رکھا ہے۔ ایک دو برائیاں ہوں تو اس پر نشاندہی کی جائے، برائیاں جب اتنی کثیر تعداد میں ہو جائیں کہ جن کا گننا اور جن کا شمار کرنا ہی ممکن نہ ہو، تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور فکر کی ضرورت ہے پورے سماج کے لیے اور سماج کے سربردہ لوگوں کے لیے، سماج کے معزز لوگوں کے لیے۔ یہ منتھن کرنے کی ضرورت ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں چنتن کرنے کی ضرورت ہے اس پر۔ کچھ معاملوں میں آپ بہت جلدی میٹنگیں بلا لیتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ ان چیزوں پر بھی سماج کے ذمہ داروں کو میٹنگ کرنی چاہیے کہ
فلاں کا ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں رات کی تاریکی میں آتا ہے اور شراب کے نشے میں دھت پڑا رہتا ہے اور اپنے گھر جاتا ہے اور ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے. ویسے تو نشہ بہت عام ہو چکا ہے اور آپ تعجب کریں گے، میں اسی یو پی کا ہی رہنے والا ہوں، کہیں دور کا نہیں، آپ ہی کے اسٹیٹ سے میرا تعلق ہے. 31 دسمبر 31 دسمبر کو رات کے 11:55 کے بعد جیسی 12 بجتے ہیں اس وقت کیا ہوا؟ سوشل میڈیا پر آپ نظر ڈالیے اور دیکھیے، ہمارا شہر بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکا. کس طریقے سے شراب کے جام پیے گئے اور 1 جنوری کس طریقے سے منائی گئی، جبکہ کئی تلواریں ہماری گردنوں پر لٹک رہی ہیں. ابھی CAA کا مدعا بھی ختم نہیں ہوا، NRC کا مدعا بھی ختم نہیں ہوا. یہ بات دیگرے مدعے اٹھتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس قوم کو ہوش نہیں آ رہا ہے. جشن منایا گیا باقاعدہ، اور لڑکوں نے منایا ہوتا تو ایک حد تک سوچا جا سکتا تھا، لیکن لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں نے بھی شراب پی. اور ہم غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی ہم اور دوسروں کی بات نہیں کر رہے ہیں، اپنوں کی بات کر رہے ہیں. اپنے بھی شامل ہیں. اس برائی نے پورے معاشرے کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے. اب تعجب کریں گے کہ ابھی ایک سروے ہوا ہے انڈیا ٹوڈے کا، اور اس سروے میں بتایا ہے کہ ہر 5 میں ایک آدمی شرابی ہے. ہر 5 میں ایک آدمی شرابی ہے ہندوستان کا. اب فرض کر لیجئے کہ 1 ارب کی آبادی ہے اس دیش کی، اس ملک کی 100 کروڑ بولا جاتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں، 1 ارب کی آبادی ہے، 100 لاکھ کی آبادی، 100 کروڑ کی آبادی ہے، تو اس میں 20 کروڑ شرابی ہیں. یہ انڈیا کا سروے بتا رہا ہوں میں آپ کو، انڈیا ٹوڈے کا. 100 کروڑ میں اس کا 5واں الگ کر دیجئے، 5 میں سے 1 تو 20 کروڑ ہو گئے. 20 کروڑ میں اونلی 10 کروڑ یعنی آدھے صرف مسلمان ہیں، اور آدھے میں آپ چلے جائیے ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں ہندو ہیں، بدھسٹ ہیں، جینی ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، کرسچن، ان تمام لوگوں کو آدھے میں لے لیجیے، آدھے صرف مسلمان. ہم کہاں جا رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں؟ ہماری سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے؟ اور اگر چنتن نہیں کیا گیا، اس پر غور و فکر نہیں کیا گیا، تو معاف کیجیے گا آگے آنے والی نسل کس تباہی کے راستے پہ چل پڑے گی اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے. جب اتنی بڑی ریسرچ ہو کے سامنے آ گئی کہ 10-20 کروڑ میں آدھے صرف مسلمان ہو اور آدھے میں ساری قومیں ہوں، تو یہ لمحے فکریہ ہے. میں جانتا ہوں کہ شراب کی لت جب جس کو لگ جاتی ہے تو وہ جلدی چھوٹتی نہیں ہے، جلدی نہیں چھوٹتی. اس لیے شراب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب پی جاتی تھی اور صحابہ کرام بھی پیتے تھے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوراً شراب کو حرام قرار نہیں دیا. حضرت عمر فاروق جیسے جلیل القدر صحابی نبی اکرم کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ شراب ہمارے سماج کو چوپٹ کر رہی ہے، آپ اس کی حرمت کا اعلان کریے.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئے عمر ابھی نہیں، یہ لوگ نئے نئے اسلام لا رہے ہیں، ابھی اسلام سے جڑے ہوئے ہیں، اور شراب جو ان کی رگ رگ میں رچی بسی اور پلی ہوئی ہے اور چڑھی ہوئی ہے، اس شراب کو یہ بیک حرام قرار نہیں دیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ لوگ کہیں پلٹ نہ جائیں، ایک دم اگر حرام کر دیں گے تو یہ لوگ کہیں اسلام کو چھوڑ کر دوسری طرف نہ بھاگ جائیں، مرتد نہ ہو جائیں۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے بدایہ و نہایہ میں کہ 30 مشورے ایسے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مشورے تو بہت دیے تھے لیکن 30 مشورے ایسے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریجیکٹ کر دیے تھے حضرت عمر فاروق کے، ابھی اس کا وقت نہیں آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق کے اس مشورے کو تسلیم کیا، اور قرآن میں 30 آیتیں ایسی اتاری جو حضرت عمر فاروق کے مشورے کے مطابق تھی۔ ایسے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ پڑھیے حافظ علامہ ابن قیم الجوزی کی کتاب زاد المعاد، باقاعدہ اس میں لکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئے عمر، ایک مکے والوں کے یہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کھجور یا شہد یا کھجور کا رس چکانے کے بجائے یا شہد اس کو کی زبان میں رکھنے کے بجائے پیدا ہونے کے بعد جو قوم پیدا ہوتے ہی بچے کی زبان پر سب سے پہلے شراب کے قطرے ڈالتی ہو، گھٹی کی جگہ شراب پلائی جاتی ہو، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے شراب پلائی جاتی ہو، 2 4 5 6 قطرے اس کے منہ میں سب سے پہلے شراب ڈالے جاتے ہو، اس قوم کو آپ اتنی جلدی کہہ رہے ہیں کہ شراب آپ حرام قرار دے دیجئے، شراب سے نسل بگڑ رہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ شراب نقصان دہ ہے، لیکن ابھی شراب کی حرمت کے اعلان کرنے کا وقت نہیں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مختلف مراحل سے گزرنا پڑا۔ شراب کے سلسلے میں سب سے پہلے قرآن کی جو آیت نازل ہوتی ہے وہ مکے کے اندر یہ آیت نازل ہوتی ہے، یہ مکی آیت ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ شراب کے سلسلے میں سب سے پہلے اس مکی آیت کا نزول ہوتا ہے، لیکن اس آیت کے اندر بھی شراب کو حرام قرار نہیں دیا جا رہا ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ یہ آیت مکے کے اندر نازل ہوتی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھلوں میں سے کچھ پھل انگور بھی ہیں اور کھجور کے بھی ہیں۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، پھلوں میں سے پھل کھجور اور انگور۔ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، جن سے تم نشہ بناتے ہو۔ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، جن سے تم نشہ تیار کرتے ہو۔ وَرِزْقًا حَسَنًا، اور رزق حسن بھی حاصل کرتے ہو۔ غور کیجئے، ایک طرف تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جس سے تم نشہ تیار کرتے ہو، اور دوسری طرف اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پاکیزہ رزق بھی ہے، رزق حسن، اچھا رزق بھی ہے۔ کھجور کو جب نچوڑ دیا جائے اور انگور کے رس کو نچوڑ کر اور سڑا کر شراب بنائی جاتی تھی، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے صرف رزق کہا ہے، اور جب سڑائے بغیر اور گلائے بغیر نشہ نہیں بنا کر تازہ تازہ پھل استعمال کیے جائیں تو اس کو رزق حسن کہا گیا۔ پہلے مکے والوں کے ذہن میں ایک بات ڈال دی گئی، یہ رزق حسن نہیں رہ گیا، جس کو تم نے سڑا دیا، گلا دیا، اور جس کو تم نے سڑا کر گلا کر نشہ بنا دیا، یہ تمہارے لیے رزق تو ہے لیکن رزق حسن نہیں ہے۔ رزق حسن تبھی ہے جب اس کو تم تازہ تازہ استعمال کرتے ہو، ایسی تمہارے پاس آتا اور کھاتے ہو، یہ رزق حسن ہے۔ پہلے ایک چیز ان کے دماغوں میں ڈالی گئی کہ جب نشہ بن جائے تو وہ رزق حسن نہیں رہ جاتا ہے، تاکہ ان کے دماغ اس بات کو ایکسپٹ کر لیں کہ جو چیز ہم استعمال کر رہے ہیں شراب کی شکل میں وہ کوئی اچھی چیز نہیں۔
ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا. پھلوں میں سے انگور ہے، کھجور ہے، جن سے تم نشہ بناتے ہو. ابھی حرام حرمت کا اعلان نہیں کیا جا رہا ہے، ابھی یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر حرام کا، بس اتنا کہا گیا جس کو تم نے سڑا کر گلا کر نشہ بنا لیا. یہ رزق تو ہے لیکن رزق حسن نہیں ہے. مکے سے ہجرت کر کے لوگ مدینے کی طرف آنے لگے. شراب ابھی حرام نہیں ہوئی. جب مدینے پہنچ گئے تو اب ڈبل مار. جو لوگ مکے سے مدینے گئے وہ تو شراب پیتے ہی پیتے تھے، جو لوگ مدینے میں رہتے تھے وہ بھی شراب کے رسیا تھے اور دل دادا تھے. شراب کثرت سے پی جاتی تھی لیکن شراب کے جو نقصانات آیا ہوتے تھے وہ ظاہر ہوتے تھے، اس پر چرچے ہوتے تھے لوگوں کے. ارے یار شراب کے نشے میں یہ کیا ہو رہا ہے، ہم لوگ اتنی پی لیتے ہیں کہ یہ ہوتا یہ نقصان وہ نقصان. تو اللہ کے رسول سے وہاں سوال ہونے لگا، اللہ کے نبی آپ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، شراب کے بارے میں کچھ سوچئے، کچھ بتائیے کیا ہے. مدینے میں قرآن کریم کی جو آیت نازل ہوتی ہے شراب کے سلسلے میں وہ دوسری آیت یہ نازل ہوتی ہے، لیکن اس آیت کے اندر بھی یہ آیت مدنی ہے جو اب میں پڑھنے جا رہا ہوں. اس آیت کے اندر بھی شراب کا ایک نقصان بتایا جا رہا ہے لیکن شراب کی حرمت کا اعلان ابھی بھی نہیں کیا جا رہا ہے. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمها أكبر من نفعهما. قرآن کریم کی اس مدنی آیت پر غور کیجئے، احساس ہوگا آپ کو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل مدینہ آپ سے سوال کرتے ہیں. یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ اس کے بارے میں اپنا حتمی فیصلہ سنائیے، آپ کی اس میں کیا رائے ہے. قل، تو آپ اناؤنسمنٹ کر دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، آپ فرما دیجئے. قل فیہما اثم کبیر، ان دونوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، ان دونوں کے اندر بہت بڑا نقصان ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے. قرآن کریم کی اس آیت نے یہ اور ظاہر کر دیا کہ لوگوں کے لیے شراب میں اور جوئے میں کچھ نفع بھی ہے. یہاں سے دماغ چکرا جاتا ہے. ایک طرف تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کہہ دو فیہما اثم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، نقصان اس کا بہت بڑا ہے. ایک طرف تو یہ کہہ رہا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ منافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے. لیکن یاد رکھیے قرآن کی اس آیت کے ایک لفظ پر غور کیجئے. منافع للناس، لوگوں کے لیے نفع کہا ہے، پینے والوں کے لیے نہیں. جو پی رہے ہیں اس کے لیے نہیں کہا. منافع للشاربین نہیں کہا. منافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ نشہ ہے، لوگوں کے لیے کچھ فائدہ ہے. جو شراب پی رہے ہیں ان کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے. اصل میں اس طرف ہمیں چلنا پڑے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے سبب ورود و شان نزول کی طرف ہمیں چلنا پڑے گا. یہ آیت جس وقت نازل ہو رہی ہے، عرب کے لوگ اور اہل مدینہ جب شراب کے نشے میں دھت ہوتے تھے تو ان کے شراب پینے کا مقصد